بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے اور آپ کے درمیان درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا اس کا آج تیسرا ہفتہ ہے، تیسری مجلس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ سابقہ 2 ہفتوں میں یا پہلے 2 ہفتوں میں اعوذ باللہ، بسم اللہ اور تقریباً سورۃ الفاتحہ کی 2 آیات کی مختصر سی تشریح ہمارے سامنے آئی۔ آج جہاں پچھلے ہفتے چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پچھلے ہفتے بات آئی تھی الرحمن الرحیم تک۔ یہ 2 لفظ ہیں، ہم معنی ہیں، مگر ان میں سے پہلے لفظ کا تعلق دنیا سے ہے، یعنی رحمان کہتے ہیں اس کو جس کی رحمت تمام کو شامل ہو۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی مالدار ہے، غیر مسلم بھی مالدار ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، یعنی اللہ کی رحمت سب کو شامل ہے، سب پر عام ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ الرحیم کا جو لفظ ہے اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت میں رحمت اسی انسان پر ہوگی جس نے دنیا میں اللہ کے پیغام کو مانا ہوگا۔ یہ پچھلے ہفتے اس کے متعلق بات آئی تھی۔ اس سے آگے چلیں، سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت ہے مالک یوم الدین۔ معنی ہے جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ سورۃ الفاتحہ میں 7 آیات ہیں۔ پہلی 3 آیتیں صرف بندے کے لیے ہیں، ایک آیت بندے اور رب دونوں کے درمیان ہے، اور آخر کی 3 آیتیں، بلکہ ترتیب غلط ہو گئی، پہلی 3 آیتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، بیچ کی آیت بندے اور رب دونوں کے لیے ہیں، اور آخر کی 3 آیتوں کا تعلق صرف بندے سے ہے، جس کے متعلق یہ حدیث بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ یعنی الفاتحہ، میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ کیسے؟ تو فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین حمدنی عبدی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں بندے نے میری تعریف خصوصیت کے ساتھ کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ آیت میرے اور بندے کے درمیان ہے، اور بندے نے جو مجھ سے مانگا وہ اس کو ملے گا۔ جب آخر کی 3 آیتیں بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو کچھ میرے بندے نے مانگا ہے اس کو ملے گا۔
یہ سورۃ الفاتحہ کی تقسیم ہے رب اور اس کے بندے کے اعتبار سے۔ تو آج کی آیت جہاں سے شروعات ہے وہ ہے مالک یوم الدین۔ مالک کے معنی آتے ہیں، یہ لفظ ملک سے بنا ہے، کسی چیز کا مالک، اور ایسا مالک کہ جس چیز کا وہ مالک ہے جیسے چاہے اس کے اندر وہ کام کرے، تصرف کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی موبائل ہو، آپ کا ذاتی ہو، تو صرف آپ کا حق اس پر ہے، آپ کچھ بھی کریں، آپ اس کو تصرف کا اس کے اندر حق حاصل ہو۔ معنی ہے، اس کے بعد لفظ ہے یوم الدین۔ یوم کے معنی دن کے آتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے۔ دین کے معنی یہاں پر ہیں جزا، بدلے کے، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تو پوری کائنات کے مالک ہیں، ہر ذرہ ان کی ملکیت میں ہے، چاہے جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو، یعنی عقل والے ہوں یا بے عقل لوگوں، کچھ بھی ہو، ہر چیز پر اسی مالک کا تصرف ہے۔ تو قرآن میں یہ کیوں کہا گیا کہ یوم جزا کا مالک، یعنی بدلے کے دن کا مالک؟ تو اس کا جواب مفسرین اکرام نے یہ دیا ہے کہ اس دن کی خصوصیت کو بتلانے کے لیے، اس دن کی خصوصیت کو بتلانے کے لیے کہ مالک تو گرچہ اللہ ہر چیز کا ہے، اب بھی ہے، وہ شروع سے ہر چیز کا مالک ہے، لیکن دنیا میں اس اللہ رب العزت والجلال نے اپنی حکمت بالغہ سے ایک ناقص سی ملکیت انسان کو بھی دی، تھوڑی سی، دنیا کا ذمہ دار بنا دیا، خلیفہ بنا دیا کہ آپ یہاں کے نظام کو چلاؤ۔ اب یہ 3 آیتیں مکمل ہوئیں، 2 کی تصریح پچھلے ہفتے آئی، ایک یہ ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان 3 آیات میں بندہ اپنے رب کے سامنے اس کی تعریفات کو عرض کرتے ہوئے گویا کہ اپنی درخواست رکھتا ہے، اس کے القاب کے ساتھ، آداب کے ساتھ رب کے سامنے اپنی درخواست کو رکھ دیا۔ اور یہاں سے اس کے بعد کی جو آیات آئیں گی وہ اپنے رب سے کچھ عرض کرتا ہے، اور یہ بھی رب کا احسان ہے کہ وہ چیزیں بھی رب نے سکھلائی ہیں۔ اس کے بعد کی آیات ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی 5ویں آیت ہے۔ ایاک نعبد، کسی بھی زبان میں پہلے آتا ہے فعل، یعنی کام، اس کے بعد جو کام کیا جائے وہ آتا ہے۔ اب آپ یہاں کی ترتیب دیکھیں، قرآن نے کہا ایاک، تیری ہی کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں پتا؟ بعد میں لفظ آیا نعبد، عبادت کرتے ہیں تیری ہی، حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا، ترتیب ایسی ہوتی نعبد ایاک، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ترتیب اس بنیاد پر بدلی گئی تاکہ حکم خاص ہو جائے، بتلانے کے لیے کہ بندہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہے ایاک نعبد، صرف آپ کی عبادت، کسی اور کی نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک، صرف آپ کی، آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اگلا جملہ و ایاک نستعین، بالکل یہاں بھی یہی ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ اللہ سے بندہ عرض کر رہا ہے ہم آپ ہی کو پوجتے ہیں، آپ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھیں اس میں ایک لفظ آیا ہے نعبد، جس کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا، بندگی کرنا۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کسی کی نہایت درجے کی تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی آخری درجے کی عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے، کسی کے لیے بھی ہو۔ اور اگر شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو کہتے ہیں۔
یہ ہے عبادت. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو طریقہ بتلا دیا شریعت کے ذریعے سے وہ کریں گے تو عبادت ہے، اور اگر اس کام کو دوسرے طریقے پر کیا جائے تو عبادت نہیں ہوگا. مثال کے طور پر نماز پڑھنا سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت. نماز کو آپ جب سورج غروب ہو رہا ہو تب پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ جب زوال کا وقت ہو تب پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ بالکل غلط ہے. کوئی بھی کام چاہے اس کی عبادت شرعی شکل، چاہے اس کی عبادت شریعت میں صحیح ہو، اس کی شکل جو ہے نظر آنا ظاہراً، لیکن اگر غلط طریقے پر کیا جائے گا بالکل ناجائز اور حرام ہوگا، بالکل غلط ہوگا. نماز کی مثال آپ کو میں نے دی. مثال کے طور پر مال کا کمانا، اسلام نے خوب کہا آپ مال کمائیں. باقاعدہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ جب آپ عبادت سے فارغ ہو جائیں تو کیا کرنا ہے؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یعنی خوب مال کماؤ، حلال کماؤ. اب بندہ طریقہ بدل کے اگر حرام حاصل کرنا شروع کرے تو بہت سی مثالیں آپ کو ملیں گی. اگرچہ کسی بھی کام کی شکل عبادت والی ہو لیکن اگر شریعت کے خلاف ہے تو بالکل ناجائز ہے. اسی طرح بندہ اگلا جملہ جب کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ عرض کرتا ہے کہ مولا ان دو جملوں کے ذریعے سے میری حیثیت ایک غلام کی سی ہے، آپ کے در پہ آیا ہوں اور یہ سب کچھ آپ کا ہے، آپ ہی نے تو دیا ہے. کپڑے ہیں، جسم ہے، مال ہے، گھر ہے، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ آپ کا ہے، آپ نے دیا ہے، آپ ہی کے در پر آیا ہوں. بندہ اس کا اقرار کرتا ہے. اور یہ آیت اپنے اندر بہت اثرات رکھتی ہے. اولیاء اللہ کے نہ جانے کتنے واقعات ایسے ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں. احادیث کی کتابوں میں خوب آپ ان کا نام سنیں گے. ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. جب اس آیت پر پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب نماز دوسرے کسی اور نے مکمل کرا دی، اٹھے تو لوگوں نے اٹھایا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ تو ان کا جواب آپ سنیں کیا فرمایا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ مولا ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. مجھے لگا کہ شاید میری زبان تو یہ کہہ رہی ہے مگر میں اعمال کے اعتبار سے جھوٹا ہوں. یعنی میں زبان سے تو اقرار کر رہا ہوں کھڑے ہو کے کہ مولا سب کچھ آپ ہیں، معبود آپ، الہ آپ، رازق آپ، مالک آپ، سب کچھ آپ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں، لیکن میرے دل نے گواہی نہیں دی کہ میرے اعمال اس طرح کے نہیں ہیں. یعنی گہرائی کو سمجھیں. معلوم یہ ہوا کہ جب ہم پڑھیں تو اس کا احساس بھی دل کے اندر ہو، کیا حقیقتاً ہم اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں یا صرف دکھانے کے لیے؟ کیا ہم حقیقتاً اللہ سے مدد مانگتے بھی ہیں صرف دکھانے کے لیے؟ اور یہاں رک کر دو باتیں سمجھنے کی بھی ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ ایک تو ہے اللہ سے مدد مانگنا، ایک ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے. اور ان دو باتوں کو خاص طور سے سنیں. اس آیت کے ذریعے سے تمام وہ صورتیں جن صورتوں میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی تھی، قرآن نے سب پر پابندی لگا دی. اب اگر عبادت ہوگی تو ہماری، مدد مانگو گے تو ہم سے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. اب وہ مدد جو اللہ سے مانگی جائے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اگر کسی اور سے وہ مدد مانگی جائے تو وہ شرک ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ہے کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ یہ کہے کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی معبود ہے، تو یہ تو کھلا ہوا کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں.
دوبارہ سنیں، یہ کہنا کہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے، یہ کھلا ہوا کفر ہے بالکل. یعنی اللہ کی ذات کا انکار کر کے دوسرے کی ذات کا اقرار کر لیا. اور دوسری چیز ہے کوئی اللہ کا بندہ یہ کہے، یعنی اللہ کے خدا ہونے، اس کے رب ہونے کا انکار تو نہ کرے، مگر یہ کہے کہ ہاں کوئی فرشتہ ہے، کوئی انسان ہے، کوئی ولی ہے جس کو اللہ نے اپنی جانب سے اختیارات دے دیے ہیں، اور وہ صاحب جن کو اختیار دیے گئے ہیں وہ اس میں مختار کل ہیں. یہ کفر تو نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ شرک ہے کھلا ہوا. اور اسی کے بارے میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ گناہ ایسا ہے اس کے علاوہ سب معاف، یہ معاف نہیں ہوگا. اللہ کی ذات کے ساتھ اگر کسی نے کسی کو شریک کر لیا یہ معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں. باقی وہ مولا چاہے تو سب معاف کر دے، یہ معافی نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ آج کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے. اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا سے کٹ کر اس بات کا اقرار کیا جائے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، مالک بھی، رازق بھی، ہر چیز کا ذرے کا مالک بھی وہی ہے، کوئی نہیں. اور یہی چیز میں آ کر کے انسان یہاں آ کر پھسل جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے متعلق ذہن میں یہ آ گیا، بڑی شخصیت ہیں، بڑے حضرت ہیں، بڑے ولی ہیں، پھر انسان کا مزاج یہ ہے کہ اس کو خدا کے درجے تک پہنچا دیتے. نہیں، ان سے بھی کہو تو ملے گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، برا نہ مانیں، یہ بات بہت چلتی ہے، بات آئی ہے تو ذکر کر دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک سیدھے نہیں پہنچ سکتے، کسی کا سہارا لینا پڑے گا. حالانکہ قرآن کریم کی اتنی آیات سامنے ہیں جو صاف صاف کہہ رہی ہیں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں چھت پر پہنچنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، وزیر اعظم تک پہنچنا ہو تو افسران سے ملنے کے ذریعے آپ پہنچیں گے. اب آپ سورہ قاف کی ایک آیت کو اٹھائیں اور آپ خود اس بات کا جواب دیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں بندے سے وَنَحْنُ ہم أَقْرَبُ إِلَيْهِ، کتنے قریب ہیں تم سے. بھائی انسان سے اگر پوچھو آپ کے قریب کون، میری بیوی، کون، بچے، یہی تو ہوگا، میرے کپڑے. اور اللہ کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تم نہیں جانتے ہم تمہاری شہرگ جس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے، تمہاری شہرگ سے زیادہ تم سے قریب ہیں ہم. اب آپ سوچیں جب وہ مولا اتنا قریب ہے تو کسی کے سہارے کی کیا ضرورت، کسی کو ذریعہ بنانے کی کیا ضرورت. وہ تو ہر جگہ ہے، بس دکھائی نہیں دیتا. ہر جگہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو بہرحال اس بات کو خاص طور پر یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم یہ ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے یہ گردن، یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. و ایاک نستعین ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد بالکل نہیں مانگی جائے گی، کسی صورت میں نہیں. ایک نبی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اپنے صحابہ کے ساتھ باہر آئے. آنے کے بعد دیکھا کہ حکم ہوا آپ واپس چلے جائیں. وحی آئی، واپس جانے کی وجہ بتائی گئی. ایک چونٹی نے دعا کی تڑپ کر، بارش کی بڑی ضرورت ہے، مولا برسا دے. اللہ نے فیصلہ کیا نبی آپ چلے جائیں، بس اس کی دعا کافی. آپ سوچیں ایک چونٹی بغیر ذریعے کی دعا مانگ رہی ہے. اس انسان نے فلسفہ کہاں سے بنایا کہ نہیں ہم کسی کا سہارا لینا پڑے گا. یہ گڑھ لیا گیا ہے بہت زیادہ. اور نعوذ باللہ، برا نہ مانیں، کہنے دیں کہ انہی ذرائع کے ذریعے سے اولیاء اعظام اور اولیاء اللہ کو بدنام بھی کر دیا گیا ہے. حالانکہ ان کی سیرت، ان کی تاریخ، ان کا کیریکٹر آپ پڑھ کسی کو بھی اٹھا لیں،
کسی کو بھی اس چیز سے ان کی پوری زندگی پاک ملے گی۔ توحید اسی کا تو نام ہے۔ ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر سچویشن میں، خوشی ہو یا غمی ہو، غربت ہو یا مالداری ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر موقع پر اس کا اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہی تو توحید ہے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں آئے تو یہ نہ سمجھیں کہ مشرکین مکہ اللہ کا انکار، وہ کہتے تھے کہ رب تو وہی ہے، وہ کہتے تھے کہ خدا تو وہی ہے، مگر کیا بولتے تھے؟ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، لات و عزیٰ بھی ذرا شریک ہیں اس کی خدائی میں، اسی کا تو انکار قرآن کہہ رہا ہے، اسی کا تو آپ انکار کرو، ہم تو اکیلے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم تنہا ہیں۔ کیوں کہا گیا اللہ الصمد؟ صمد کے معنی کیا آتے ہیں؟ بے نیاز۔ بے نیاز کا مطلب جس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی بھی موقع پر، نہ پڑی ہے، نہ پڑھ رہی ہے، نہ پڑے گی کسی کی ضرورت، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہی تو اسلام کی بیسک فاؤنڈیشن یہی ہے۔ اگر اس میں ذرا سی بھی کمی آئی تو اعمال یہیں سے بکھرتے ہیں، یہیں سے بکھرتے ہیں۔ توحید اسی چیز کا نام ہے کہ ہر سچویشن میں اللہ کو ایک ماننا، مولا آپ ہی۔ ہاں، اولیاء اللہ کی تعظیم ضرور کی جائے گی، پڑھا جائے گا ان کی سیرت کو، وہ کس راستے پر چل کر، یا ان کے وہ اعمال کیا تھے جو اللہ نے ان کو یہ درجہ دیا ہے۔ بہرحال اس سے آگے چلیں تو اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اہدنا، اس آیت میں جو پہلا لفظ آیا ہے اس کے معنی ہدایت کے ہیں، تو یاد رکھیں ہدایت کے معنی آتے ہیں کسی شخص کو اس کی منزل مقصود تک مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ پہنچا دینا۔ ہدایت کے معنی اور درجات بہت سارے ہیں، مختلف ہیں، ایک دو آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ایک تو ہوتی ہے ہدایت عامہ، تمام انسانوں پر ہے، اور یہ کیسے ملتی ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے فطرت میں شامل بھی کیا جاتا ہے، دل میں ڈالا بھی جاتا ہے، ہر مخلوق اس میں شامل ہے، کوئی بھی ہو۔ ایک ہوتی ہے، دوسرا درجہ ہے وہ مخصوص ہدایت ہے، انسان اور جنات کو وہ عطا کی گئی ہے۔ اور یہ ہدایت انسان اور جنات کو کیسے ملی؟ انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے سے ہر انسان تک یہ ہدایت پہنچی ہے۔ اور تیسری درجے کی ایک ہدایت ہے جو صرف مؤمنین، معتقدین کے ساتھ خاص ہے، اور یہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور یہی ہدایت ہے جس کا نام توفیق الہی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ تو صراطن کے معنی آتے ہیں، اصل میں پہلے تو یہ سمجھیں کہ صراط المستقیم سے مراد کیا ہے، کہ اس آیت میں بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیے اور اس پر جمائیے بھی، سیدھا راستہ بھی دکھا دیجیے اور اس پر ہم ثابت قدم بھی رہیں۔ تو صراطن کے معنی آتے ہیں راستے کے۔ علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ صراط سے مراد، لفظ صراطن سے مراد وہ راستہ ہے جس کے اندر 5 خصوصیات ہو۔ نمبر 1، وہ راستہ کشادہ ہو، دوسرا راستہ سیدھا ہو، بہت نزدیک ہو، چوتھے اس راستے پر چل کر سیدھے منزل مقصود تک پہنچ جائیں، اور پانچویں اس راستے پر چلنے کے بعد اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ایسا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے منزل مقصود تک پہنچا جا سکتا ہو۔ یہ ہے صراطن کے معنی۔ مستقیم کے معنی آتے ہیں متوسط، اعتدال کے ہیں، افراط و تفریط کے درمیان ہو، لیکن یہاں پر لفظ مستقیم سے مراد ہے دین حق، یعنی دین اسلام مراد ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ مولا ہم کو دین کا سیدھا راستہ دکھائیے۔ یہ بندہ اپنے رب سے کہتا ہے اور بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، کیونکہ یہاں سے بندے کی آیات شروع ہو رہی، جو آخری کی 3 آیتیں تھیں، بندہ جو اپنے رب سے مانگتا ہے۔ اس کے بعد کی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ اب ہم نے راستہ تو مانگ لیا،
اگر یہاں پر سورہ فاتحہ کو ختم کر دیا جاتا کہ مولا ہم کو راستہ دکھائیے، تو انسان تو اپنی عقل سے ناممکن تھا کہ صحیح راستے تک پہنچ جائے، وہ کون سا راستہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر مہربانی فرمائی اور یہ بھی بتلایا کہ تمہیں مانگنا کون سا راستہ ہے۔ تو فرمایا صراط الذین، وہ راستہ، الذین انعمت علیہم، جس راستے پر چلنے والے لوگوں پر انعام ہوا ہے، وہ راستہ جس پر چل کر لوگوں پر انعام ہوا، وہ راستہ ہمیں آپ دکھا دیجئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط کے معنی آپ جان چکے ہیں، الذی یہاں اس میں موصول ہے، یعنی کنیکٹنگ ورڈ ہے ایک، جو پچھلے جملے اور اگلے جملے کو ملاتا ہے۔ تو اس کے معنی آتے ہیں جو لوگ، یعنی جن لوگوں پر انعام ہوا ان کا راستہ آپ ہمیں بتلا دیں۔ انعمتا کے معنی تو نے انعام کیا، یہ لفظ انعام سے بنا، انعام کے اس سے نکلا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر سوال یہ ہوگا، انعمت علیہم، وہ سیدھے، نمبر ایک تو سیدھا راستہ ہے کون سا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور اس وہ لوگ کون ہیں جن پر انعام ہوا۔ تو پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ سیدھے راستے کی نشانیاں کیا ہیں۔ سیدھے راستے کی نشانیاں اور پہچان بھی قرآن کریم نے آگے واضح فرما دی ہے کہ سیدھے راستے کی نشانی یہ ہے، نمبر ایک تو جس پر چل کر لوگوں پر انعام ہوا ہے۔ اب انعمت علیہم، کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ تو سورہ نساء میں ایک آیت ہے جس میں صاف صاف بتا دیا گیا وہ کون کون لوگ ہیں۔ کیا؟ الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا، کون؟ من النبیین، نمبر ایک انبیاء، والصدیقین، دوسرے صدیقین، والشہداء، شہید، اور اس کے بعد فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چوتھا طبقہ ہے نیک لوگوں کا۔ یہ چار لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اس دعا کے اندر بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے کہ مولا ان لوگوں کا راستہ آپ ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں اس راستے کو توفیق دے دیں، اس راستے پر ہم چلیں کہ جس پر یہ چاروں لوگ چلے ہیں، یا جس پر وہ لوگ چلے ہیں جن پر آپ کا انعام ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو آیات ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مختصراً سن لیں، تشریح انشاءاللہ اس کی اگلے ہفتے آئے گی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اب قرآن نے ایک رخ تو متعین کر دیا تھا کہ بھئی کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا، اب یہ بھی جاننا ضروری تھا کہ بھئی وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام نہیں ہوا، جن پر اللہ کا غضب ہے، تاکہ اور ذرا بات کلیئر ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم راستے پر، سیدھے راستے پر چلتے چلتے ذرا بھٹک جائیں، قدم ادھر سے ادھر پھسل جائیں۔ تو قرآن نے اور اللہ نے یہ بھی احسان کیا اور یہ بھی بتلایا کہ کن لوگوں کے راستے پر آپ کو نہیں چلنا ہے، آپ کو کن کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، غضب یعنی غصہ، مغضوب علیہم ولا الضالین۔ علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہود، اور ولا الضالین سے مراد ہیں نصارا۔ کس طرح کہ اللہ کا غضب اس قوم پر ایسا نازل ہوا ہے کہ قرآن کریم کی آپ دوسری آیات پڑھیں جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ اس سے یہی مراد ہے کہ انہوں نے جتنی شیطانیاں مچائیں تھی اس کے نتیجے میں جو اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اللہ اس غضب سے اس امت کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا خطرناک، اللہ کا بڑا خطرناک غصہ نازل ہوا، کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اللہ کی نافرمانی کی، ہر موقع پر ان کے اوپر عذابات ایسے ایسے آئے کہ جن کو سن کر جسم میں کپ کپی آ جاتی ہے۔ اور دوسرے ولا الضالین سے مراد ہیں نصارا، جو راستے سے بھٹک گئے تھے۔ کیسے بھٹکے؟ کہ وہ ایسے بھٹک گئے، ایسے بھٹک گئے، ایسے بھٹکے کہ انہوں نے خود اپنے نبی کو خدا بنا دیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ نہیں یہ بھی خدا ہیں۔ یہی تو کہا، تثلیث کا عقیدہ یہی تو ہے، تثلیث یعنی تین کو ایک ماننا، اور یہ عقیدہ آج تک کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آیا۔ عیسائی بار بار کہتے ہیں کہ تین ایک ہے، ایک تین ہے۔ اب دنیا میں چاہے کوئی بھی یہ سمجھا نہیں سکتا تین ایک کیسے ہو جائیں گے اور ایک تین کیسے ہو جائیں گے۔
عیسائی اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی دو گروہ ہیں، ایک کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ یہ تین ملا کر خدا ہیں، ایک کا کہنا ہے کہ مریم، عیسیٰ اور اللہ یہ تین ملا کر خدا ہیں۔ قرآن نے اسی کو کہا، یہ بھی راستے سے بھٹک گئے۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا ہے، نحن ابناء اللہ و احباؤ، اپنے بارے میں یہ کہنے لگے تھے کہ نہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے قریب ہیں۔ تو قرآن کریم میں اس دعا کو سکھلا کر کے ایک بندے کی زبان سے کہلوایا گیا کہ آپ اپنے رب سے یہ مانگیں کہ مولا ان دونوں جماعتوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، صرف وہ راستہ آپ دکھائیں جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ، میں نے آپ سے کہا کہ سورہ نساء کی اس آیت کے ذریعے سے قرآن نے، کیونکہ قرآن کے بات کرنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے، قرآن نے یہاں انعمت علیہم کہا، وہاں کھول کر بیان کر دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت ہے۔ بہرحال جو آیتیں ہمارے سامنے آج آئیں اور جو ان کی مختصر سی تشریحات یا کچھ بھی مطلب ہمارے سامنے آیا، پہلے تو دعا کریں اگر کوئی بات زبان سے غلط نکلی ہو مولا کریم اس کو معاف فرمائے، اور جو باتیں ہمارے سامنے آئیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔